ابھی میں نے ایک کھجور کھانے کے ارادے سے پلیٹ سے اٹھائی، منہ میں ڈالنے لگی تو کھجور میری 2 انگلیوں سے پھسل کے منہ میں چلی گئی اور غلاف میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ منہ سے میں نے گٹھلی نکالی تو میرے چپچپے ہاتھوں سے گٹھلی کا آدھ غلاف چپک گیا جب میں نے اسے کچرے کی ٹوکری میں پھینکا۔ یہ تجربہ آپ کے پاس نہ بھی آیا ہو تو قرآن میں ذکر کے حوالے سے ہم بھی پرتوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ہم بہت سے پھلوں، سبزیوں اور اناج کی پرتوں سے واقف ہیں، بس انسان کی پرتوں سے نہ واقفیت رکھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ فکر۔ کیا قرآن میں انسان کی پرتوں کا ذکر نہیں ہے؟ اس کا اندر باہر، دل، دماغ، حسیات، ہم نے اس سب کو تو بے حسی سے اڑا دیے۔ اس کی خلقت، جبلت، ساخت یعنی کہ فطرت کو بس بدلاؤ چاہیے۔ ایسے ہم نے کیسے سمجھ لیا، کیسے ڈھال لیا خود کو بغیر پرتیں جانچے کھولے؟ گورے کو کالا ہونا، ٹھگنے کو دراز قد، غریب کو امیر اور امیر کو فقیر ہونا چاہیے، مسلمان کو بدھ مت پڑھنا چاہیے، عیسائی کو اسلام، پاکستان سے ولایت جانا ہے، ولایت سے پاکستان آنا ہے۔ کیا خود کا دل و دماغ پڑھ لیا ہے، ہر حد تک کھوج لیا ہے؟ کیا یہ سب غلط ہے اس لیے بدلاؤ لاؤ؟ کیا خود کا دین سمجھ لیا ہے اور اپنا لیا ہے، یا ایسے ہی جانا کہ بیکار ہے، کچھ اور اپناؤ، پڑھو، کھوجو؟ کیا خود کا ملک گھوم لیا ہے، سوال ہی نہیں بنایا، یا بنا تو جھٹک پٹک دیا؟ کوئی بھی سوال تنقید نہیں ہے، میں تو خود کو خود سے سمجھنا چاہ رہی تھی۔ کیا میں نے خود کا ہونا جان لیا ہے، خود کے ہونے کو سمجھ کھوج لیا ہے، خود کو تہ بتہ پڑھ کر پلٹا الٹا لیا ہے؟ خود کے سوچندان سے تو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو تف ہے نا، اور کیا؟ سوچتی ہوں، کیا ہم اس لیے کسی بھی حال میں خوش نہیں ہیں کہ ہم خود کو کھولتے نہیں ہیں؟ خود کی مانگ، چاہت، کھوج، خوشی، سب کو ہم کچھ بھی نہیں معلوم۔ میں خود کے اندر ایک نامعلوم فرد کی طرح موجود ہوں اور بس۔ اکثر کو تو اندر کے وجود کی موجودگی کا معلوم ہی نہیں ہے۔ بیشتر نے سنی سنائی پر لامحدود کہانیوں کے انبار کھڑے کر دیے ہیں، ما فوق فکرت کہانیاں۔ کیا حال بنا رکھا ہے ہم نے خود کا؟ خوف خدا کو ڈھونڈو اور اپناؤ، ہر ظاہری شے کو سنوارنے پر طاقت اور وقت نہ لگاؤ، اس کو کمال کے درجے پر پہنچانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، کوئی پرت نہیں جھڑنے، پلٹنے، اترنے والی۔ خود کی انسانی ساخت کو، فطرت کو جانو، ٹٹولو، کریدو، جھانکو خدا را۔ خود کی معصومیت کو ڈھونڈو اور سنبھالو، اور رکھ رکھ کر دھیان سے استعمال کرو، کہیں کھو نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ کیا انسان کی بڑھوتری اس کے شاطر ہونے میں ہے، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے میں، یا کیا؟ اور کیا انسان کی پرتیں اس کی کھال کے نیچے اوپر کو جانچنا ہے کہ تکلیف کیسے دور کی جا سکتی ہے، عمر کیسے بڑھائی سکتی ہے؟ یہی نا؟ اس کے آگے پیچھے کچھ دکھتا نہیں ہے کیا؟ نہیں، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وگرنہ نظر ہی آ جائے۔ آدھی سے زیادہ دنیا کی آبادی جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتا ہے آپ ٹھیک ہیں، آپ کے شریر کو کوئی مرض لاحق نہیں۔ آپ زور دے کے نشانیاں بتاتے ہیں، وہ اور ٹیسٹ لکھتے ہیں، آپ اور ٹیسٹ کرا کر آتے ہیں، ڈاکٹر کا وہی جواب کہ آپ کو کچھ نہیں ہے۔ گھر آ کر وہی دل بوجھل، پیٹ میں مروڑ، سر بھاری، پٹھے کھچے ہوئے۔ کسی پر زیادہ ہی جہالت انڈھیل دی جائے تو وہ تعویذ لینے چل پڑتا ہے۔ خود کے اندر کوئی نہیں جانتا، کوئی جانا ہی نہیں چاہتا، کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کے کلام کے سوا کوئی نہیں سیکھتا، نماز نہیں ادا کرتا، دل اداس ویران ہو تو دوستوں کو فون اور لمبی داستانیں، بھلے اس میں کئی رگڑے جائیں، فلمیں، گانے اور کھانے اور سیر کے بہانے، 2 نفل حاجت کے کوئی ادا نہیں کرتا۔ مجھے فون آتے ہیں، اب نماز پڑھتی ہیں، بہت نیک ہے، میرے لیے دعا کریں۔ 20 مرتبہ کہا ہے، ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے وہ ضروری نہیں کہ نیک بھی ہو، نماز تو فرض ہے، ادا ہی کرنی ہے۔ اور رہا دعا کرنا، تو جیسے بندہ خود کے لیے دعا کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، بھلے جتنا محبت میں گرفتار ہو، اس لیے کہ جس کو لگی ہوتی ہے، اس کو خود کی تڑپ اوپر والے کو اول درجے میں پہنچانی آتی ہے۔ وہ اس لمحے اللہ اور اس کی نشانیوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور محسوس کر رہا ہوتا ہے، بھلے اس کو احساس ہی نہ ہو۔ خیر، تو بات ہو رہی تھی پرتوں کی۔ اس کھال کی پرتیں اتارتے جائیں، ہڈیوں کو بھی کھرچ لیں تو کیا انسان ختم ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی بھی زیرو ختم ہو جاتا ہے؟ اگر ختم ہو جاتا ہے تو برزخ میں کون انتظار کرتا ہے؟ کون سارا دن حساب کتاب میں جڑا رہتا ہے؟ بدن تو کسی اور چکر میں پڑا رہتا ہے نا، کچھ اور ہی بنتا ادھیڑتا رہتا ہے۔ خود سے، خود کے لیے خود سوال بنائیں، سوال تو بنتا ہے نا۔